ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک مسافر جا رہا تھا، مدینہ منورہ میں ایک مسافر جا رہا تھا، اس نے کسی چیز کو تیر مارنا چاہا، کسی چیز کو۔ اس کھیت کے اندر ایک بندہ کھڑا تھا، غلطی سے تیر لگ گیا اس کو، اور لگ گیا تو تیر لگا وہ مر گیا۔ کس کا تیر لگا؟ اجنبی مسافر کا۔ کس کو لگا؟ مدینے میں رہنے والے ایک بندے کو لگا، اور لگا وہ مر گیا۔ حالانکہ ایک تیر لگنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کوے کا بیٹھنا اور ڈالی کا ٹوٹنا، ایسا ہوتا ہے۔ اب ہونی تو ہو گئی۔ اس مسافر کو لوگوں نے پکڑا، اور فاروق اعظم کا دور تھا، وہ خوبصورت دور، عدل و انصاف کا وہ دور جس میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے، وہ انصاف والا دور۔ غلام سواری پہ بیٹھا ہے، آقا نکیل پکڑ کے چل رہا ہے۔ کیا دور تھا نا، حضور نے کیسے لوگ بنائے تھے، یہ تھے مسلمان۔ بہرحال آج تو مزدوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کرتے لوگ جو اس دور کا مسلمان غلاموں کے ساتھ کرتے۔ مزدوروں کو بھی چربی چڑھی ہے، سیٹوں کو بھی چربی چڑھی ہے، جیسے حالات ہیں بس سب اللہ ہی اللہ ہے۔ نہ مزدور سدھرنے کو تیار، نہ سیٹ سدھرنے کو تیار۔ لوگ پکڑ کے لائے فاروق اعظم کی عدالت میں۔ فاروق اعظم نے فرمایا ہمارے مذہب کے مطابق موت کا بدلہ موت، جان کا بدلہ جان۔ تم نے اس کو مارا؟ ہاں۔ لگی اس کو، وہ مر گیا، دیکھ رہے ہو تم؟ ہاں۔ آپ ہی نے مارا؟ میں نہیں مارا، میں مسافر ہوں، میں نے اپنی دولت کو زندگی بھر کی اپنے گھر کے زمین کے حصے میں دفن کیا ہے۔ بینک کا سسٹم تو تھا نہیں اس دور میں، لوگ مال کیا کرتے تھے زمین میں محفوظ رکھنے کے لیے دفن کرتے تھے۔ دولت میں نے دفن کی ہے، میرے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بتا کر آ جاؤں، میں وہ بتا کر آ جاؤں اپنے گھر والوں کو۔ فاروق اعظم نے کہا کہ تم آؤ گے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب میں کیا گارنٹی دے سکتا ہوں، کوئی گارنٹی ہے نہیں، کوئی گارنٹی میں کیا دے سکتا ہوں، البتہ بس اتنا ہے کہ میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مجمع میں کسی کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں، میں تو مسافر ہوں۔ تو کہا اگر اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ آپ کی گارنٹی لے لے تو میں تمہیں بھیج سکتا ہوں۔ اس نے پورے مجمع میں دیکھا، لیکن وہ تھا اجنبی آدمی، کوئی پہچان کا نہیں تھا۔ کس کو بولے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، میں گارنٹی لیتا ہوں، بھیج دو اس کو بھیج دو، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ کب آؤ گے؟ فلاں دن فلاں تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ چلا گیا، گارنٹی جنہوں نے لی تھی وہ تاریخ آئی، پھر عدالت سجی، وہ جو جن کے گھر کا فرد قتل ہوا تھا اس کے وارث آ گئے، وہ صحابی جنہوں نے گارنٹی لی تھی وہ آ گئے، وہ بندہ نہیں آیا، وہ بندہ نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ نہیں آیا۔
تو وہ صحابی جنہوں نے گارنٹی لی تھی انہوں نے کہا ابھی سورج غروب ہونے کو ٹائم باقی ہے، ابھی سورج غروب آج کی تاریخ ہے نا، سورج غروب تو نہیں ہوا، لیکن اگر سورج غروب نہیں ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا ہے سورج غروب، تو میں حاضر ہوں، اس کے بدلے مجھے قتل کر دینا، اور کیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ زبردستی میں جو ہے ان کی جان جا رہی ہے، لیکن انہوں نے بھئی اصول جو تھا وہ تھا کہ مجھے قتل کر دینا، اس کے بدلے اور کوئی بات نہیں۔ وہ چلا گیا، میں نے دے دی اجازت اس کو، گارنٹی لے لی، چلا گیا تو چلا گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی سورج غروب ہونا باقی ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مسلمان دوڑتے بھاگتے وہ بہرحال پہنچ گیا۔ اب پہنچ گیا تو فاروق اعظم نے کہا کہ بھئی ایک بندے نے تو تمہاری گارنٹی لے لی تھی، اور نہ یہ تمہارا گھر جانتا تھا، نہ تمہارا نام جانتا تھا، نہ تمہارا گاؤں جانتا تھا، تو تم نہیں آتے، تم نہیں آتے، کیوں آئے؟ جان تو تمہاری بچ گئی تھی، کیوں آئے؟ اس نے کہا حضرت میں اگر واپس نہیں آتا تو میری جان بچ جاتی، لیکن آئندہ کوئی کسی مسلمان مسافر پر اعتماد کر کے اس کی ذمہ داری اور گارنٹی قیامت تک نہیں لیتا، تو مجھے جان دینا تو گوارا ہے، لیکن مسلمانوں پر سے اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو وہ صحابی جنہوں نے گارنٹی لی تھی ان سے کہا بھئی تم ان کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، پھر تم نے کیوں اتنی بڑی ذمہ داری لے لی؟ تمہیں پتا تھا کہ بھئی یہ نہیں آئے گا تو مجھے مرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے سوچا کہ ایک بندہ سب کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، کوئی پہچان کا نہیں ہے، جب تاریخ لکھی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے مدینے میں ایک اجنبی مسافر لوگوں کو مدد کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کسی مدینے والے نے اس کی مدد نہیں کی، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ہمارا مدینہ میرے نبی کا شہر بدنام نہ ہو، ٹھیک ہے وہ نہیں آئے گا، اس کے بدلے میری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن میرے نبی کا شہر، میرے نبی کی تربیت، میرے نبی کا مدینہ بدنام نہ ہو۔ جب یہ دونوں نے باتیں کہی تو جو مقتول کے وارثین تھے انہوں نے کہا حضرت ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہم اس کی جان نہیں لیں گے۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ میں مورخ یہ لکھے گا کہ ایک نے مدینے کی آبرو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، دوسرے نے مسلم کی آبرو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اور لوگ کہیں گے وہ کتنے کٹھور تھے، کتنے ظالم تھے کہ ایسے لوگوں کو بھی وہ قتل کر گئے، تو ہم اپنے منہ پر کیوں یہ داغ لیں، اپنے دامن پہ لیں۔ تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ ہوگا کہ بھائی ایک بندہ وقت پر آ گیا، دوسرے بندے نے مدینے کی آبرو بچانے کے لیے جان خطرے میں ڈال دی، تو جو تیسری پارٹی تھی جان لینے والی انہوں نے بھی ایسے سچے لوگ کی سچائی دیکھ کر کے ان کو معاف کر دیا۔ یہ مسلمان تھے۔ اب ڈھونڈیے ایسے مسلمان، چراغ لے کر نہیں سورج لے کر ڈھونڈیے، آپ کو ایسے مسلمان نہیں ملیں گے، اور دنیا کو ایسے ہی مسلمانوں کی آج ضرورت ہے، تبھی انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔